دخول المسجد والخروج منہ، مسجد میں داخل ہونا اور اس سے نکلنا۔ دخول المسجد والخروج منہ، تو دخول کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، دخول حرف ہے؟ دخول جو ہے یہ اسم ہے، اور یہاں پر میرے خیال سے یہ مضاف بنے گا، شاباش، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس پر تنوین کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو دخول، مضاف ہوتا ہے نا، مضاف، اس پر الف لام اور تنوین میرے خیال سے نہیں آتی۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، الف لام بھی نہیں آتا اور جی، تنوین بھی نہیں آتی، ٹھیک ہو گیا۔ اور دخول یہ کیا ہے؟ اسم ہے، تو اسم کون سا ہے؟ اسم کی تین قسمیں پڑی تھی نا، مصدر، دخول مشتق، یہ جامد۔ مصدر ہے، دخول یہ اصل دخول میں مصدر ہے، مصدر ہے۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ سے اقسام میں کیا ہے یہ؟ سہ اقسام میں یہ سہ اقسام میں یہ اسم ہے۔ ہفتہ اقسام میں کیا ہے؟ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ شش اقسام میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد۔ ٹھیک ہے، معلل ہے یا غیر معلل ہے؟ یہ غیر معلل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ مورب ہے۔ معرب ہے۔ معرب کی دو قسم ہے، یا معرب منصرف ہوتا ہے یا معرب غیر منصرف ہوتا ہے۔ یہ منصرف جی، ہے یا غیر منصرف ہے؟ یہ منصرف ہے۔ منصرف ہے۔ منصرف ہے تو پھر منصرف کے اعراب کی، یعنی معرب کے اعراب کی جو 12 اقسام ہیں، ان 12 جی، اقسام میں سے یہ کون سی قسم میں ہے، آتا ہے؟ 12 اقسام میں سے یہ مفرد وہ منصرف جو، صحیح۔ جی ٹھیک ہوگا، یہ مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد منصرف جی، صحیح کا اعراب کیسے آتا ہے؟ حالت رفع ضمہ سے، حالت نصب فتح سے، اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ بتائیے کہ یہ جو دخول ہے، یہ جی، دخول اس پر کیا اعراب ہے؟ اس پر اعراب کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں ہے، حالت رفع میں؟ حالت رفع میں کیوں ہے؟ رفع دینے والا کیونکہ عامل کون ہے یہاں پر؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ جی مبتدا ہے، خبر کون ہے؟ جی، خبر اس میں بنے گی آگے، من ہو جو ہے یہ اس کی خبر بنے گی۔ نہیں، یہ جو ہے نا وہ یہ خبر بنے گی، اور اس سے پہلے ہم مبتدا معذوف نکالیں گے، مبتدا مبتدا، ہاذا وغیرہ جی 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 جی، معذوف ہاں، نکالیں گے، جی جی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جی، اور ان کا عامل کیا بنے گا بتائیے؟ عامل تو ہوتا ہے، عامل، اس کا عامل مانوی ہوگا۔ شاباش، اور وہ کیا ہے؟ عامل مانوی تو ہوگا، لیکن عامل مانوی وہ ہے کیا؟ عامل دخول مانوی ہے اس کا خبر ہونا۔ عامل مانوی کیا ہے؟ اس کا خبر ہونا۔ خبر ہونا، یہ عامل مانوی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی، اس جی، کے بعد آتا ہے المسجد، تو اس طرح جو ہے نا وہ صرفی نحوی اجرا ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ سے ڈیٹیل میں نہیں پوچھ رہا کہ مورب جی، کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، ورنہ تعریف بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ مورب کیا جی، ہے، مبنی کیا ہے۔ مورب ہے تو مورب کی کون سی قسم ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف؟ پھر منصرف کی کیا تعریف ہے، غیر منصرف کی کیا تعریف ہے؟ تو جی، یہ ایک ڈیٹیل سے جو ہے وہ اجرا صرف و نحو کا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کلمہ المسجد۔ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ المسجد یہ سے اقسام میں کیا ہے؟ المسجد یہ سہ اقسام میں اسم ہے۔ اسم ہے۔ اسم ہے تو پھر اسم کی جو تین قسمیں بنتی ہیں، مصدر، مشتق، جامد، یہ کیا ہے؟ جی، یہ جامد ہے، سوری یہ مشتق ہے، جامد ہے، مشتق ہے، مشتق مشتق۔ ہے، ٹھیک، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس پر جر آ رہی ہے، اس پر جر کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ مضاف لے بن رہا ہے، اس کا عمل پیچھے دخول ہے جو مضاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ معرفہ ہے۔ معرفہ کی علامت کیا ہے اس پر؟ معرف باللام ہے، الف لام ہے اس کے شروع میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یہ کون سا سیگا ہے؟ یہ اس میں
ظرف، جی ٹھیک ہو گیا، اس میں ظرف کا صیغہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی بنے گا سجدہ کرنے کی جگہ ٹھیک ہو گیا، یا سجدہ با کرنے کی جی جگہ۔ اب جی یہ بتائیے کہ یہ اسم ہے، تو اسم کی دو قسم بنتی ہیں، اسم معرب ہوتا ہے یا اسم مبنی ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں معرب ہے۔ اسم معرب ہے، معرب ہے تو معرب کی دو قسمیں ہیں، یا یہ جو ہے وہ م، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے؟ یہ منصرف ہے۔ منصرف ہے، تو یہ 12 اعراب، معرب کے اعراب کی 12 اقسام میں سے کون سی قسم بنتی ہے اس کی؟ یہ یہ بنے گی مفرد منصرف صحیح۔ ٹھیک ہو گیا، مفرد منصرف صحیح۔ اور یہ بتائیے گا کہ یہ مسجد، یہ کس باب سے آتا ہے؟ یہ باب نصرہ ینصرو سے۔ شاباش، اس کا ماضی مضارع پڑھیے۔ نصرہ سجدہ یسجدو۔ سجدہ یسجد، ٹھیک ہے، یہ لازم آتا ہے یا متعدی آتا ہے، کون سا فعل آتا ہے یہ؟ یہ سجدہ یسجد، لازم یہ آتا فعل یہ لازم آتا لازم ہے آتا یا ہے فعل متعدی؟ چلے فعل لازم۔ لازم آتا ہے، فعل لازم، فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جس کا مفعول بھی نہ آتا ہو۔ ترجمہ کریں اس کا، سجدہ کیا ترجمہ کریں گے؟ سجدہ زید، زید نے سجدہ کیا۔ زید نے سجدہ کیا، تو یہ لازم ہے متعدی ہے؟ یہ متعدی بنے گا، سوری۔ جی متعدی ہے، تو یہ متعدی کی متعدی، کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے، کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ متعدی ہے یا لازم ہے؟ یہ جو متعدی ہوتا ہے اس کا جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ آتا ہے، اور لازم کا جو ہے وہ مفعول بھی نہیں آتا۔ ٹھیک ہوگا، تو بسا اوقات مفعول بھی لکھا ہوتا ہے، بسا اوقات متعدی کا بھی مفعول بھی نہیں ہوتا، متعدی کا مفعول بھی آتا تو ہے لیکن کبھی کبھار وہ موجود نہیں ہوتا، جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تب ٹھیک ہے، تو اب اس میں ضرب زید میں ضرب ہے جی تو متعدی، لیکن مفعول بھی موجود نہیں ہے، تو یہ کیا لازم ہے یا متعدی ہے؟ یہ متعدی ہی رہے گا۔ متعدی ہی ہے، تو اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے، آپ نے پڑھا ہوگا غالباً، کہ اس کا جو واحد مذکر غائب آتا ہے نا، فعل ماضی مطلق کا واحد جی مذکر غائب کا صیغہ، تو اس جی کے ترجمے میں نے آئے، اس کے ترجمے میں اگر نے آئے آخر میں تو جی وہ بن جاتا ہے متعدی، اور اگر نے نہ آئے، نے نہ آئے تو پھر وہ بن جی جاتا ہے لازم۔ جی جیسے درب ہے تو درب مارا اس ایک مرد نے، تو نے جی آیا تو یہ کیا بن گیا؟ متعدی۔ متعدی بن گیا۔ سجدہ، سجدہ کیا اس ایک مرد نے، کیا بن جائے گا یہ؟ متعدی۔ اب ہے ذہب، یہ کیا ہے؟ یہ لازم ہے۔ ترجمہ کریں۔ ذهب زید، زید گیا۔ زید گیا، ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا کلمہ ہے خرج، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ خارج، خارجہ خرج، وہ، خارجہ کا مطلب ہے نکلا وہ، یا خارجہ خالد، خالد نکلا۔ تو اس میں کیا ہے، یعنی یہ متعدی ہے یا لازم ہے؟ یہ لازم ہے۔ لازم ہے، ٹھیک ہو گیا، تو سمجھ آ گیا، تو لازم اور متعدی کا ہمیں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ واحد لا مذکر غائب کا ترجمہ کرنے سے، جی ٹھیک ہو گیا، تو اسی طرح جو ہے وہ اجرا ہوتا رہتا ہے، تو ہم نے صرف دو کلمات کو کس طرح ڈسکس کیا، ایک دخول کو، دوسرا مسجد کو، تو دو کلمات کو، اور اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس نہیں کی، تو اس طرح صرف و نحو کا اجرا ہوتا ہے، جتنی چیزیں انسان نے یاد کی ہیں تو وہ یاد تب تک رہتی ہیں جب ان کا اجرا کیا جائے، ورنہ بھول جی جاتی ہیں۔ جی بس۔ تو ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی ہم قریب رکھیں گے،
تاکہ جو ہے وہ اس کے اندر آسانی ہو، جتنی مشکلات طلباء کو پیش آتی ہیں تو ان کی وہ مشکلات دور کی جائیں اور ان کو اچھی طریقے سے ساری چیزیں سمجھ آ جائیں۔